بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل، اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہے، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں۔ سعید بلوچ صاحب، اس ویڈیو میں ہم 2-3 سٹوریز کا احاطہ کریں گے۔ ایک تو یہ کہ بلاول نے جو تانا دیا ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کے اب بھی کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ دوسرا، نواز شریف نے آ کے کہا ہے کہ میں ذاتی انتقام نہیں لینا چاہتا۔ تو جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ ذاتی انتقام نہیں ہے تو کیا اس سسٹم سے بھی اور پی ٹی آئی سے بھی؟ اس کے علاوہ سب سے اہم خبر، فچ ریٹنگ نے، انٹرنیشنل کمپنی ہے، اس نے ریٹنگ کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت اور پی ٹی آئی کی مقبولیت برقرار ہے۔ 8 فروری کو انتخابات ہونے کا امکان بھی ہے۔ انتخابات کے بعد جو حکومت ہے وہ شہباز شریف کی طرح کی مخلوط حکومت آئے گی، اور پی ٹی آئی کے الیکشن جیتنے کے امکانات کم ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ کرامت مغل صاحب۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول صاحب کا یہ کہنا کہ ان کی خواہش تھی کہ عمران خان صاحب بھی مفاہمت کی سیاست پر ان کا ساتھ دیتے، تو آپ دیکھیں کہ اگر عمران خان نے یہی سب کچھ کرنا ہوتا تو پھر وہ گزشتہ سال ہی کر لیتا۔ یہی بات تھی نا، پھر وہ مفاہمت کر لیتا۔ وہ جب حکومت میں تھا تو اس نے بتایا، وہ اکثر تقاریر آپ اٹھا کے دیکھ لیں عمران خان صاحب کی، وہ بار بار کہتے تھے کہ میں کسی صورت NRO نہیں دوں گا۔ اور پھر دیکھیں کہ وہ کرپٹ لوگ جن کے خلاف یہ تمام مقدمات عدالتوں میں موجود تھے، 1100 ارب روپے کا ڈاکہ جو نیب ترامیم کے ذریعے مارا گیا، اس قوم کے پیسے لوٹے گئے اور پھر وہ پیسہ معاف کروا لیا گیا۔ مجھے بتائیں نا، پھر وہ کیا عمران خان ان سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے؟ اس کا تو سارا جو انتخابی منشور تھا یا انتخابی نعرہ تھا وہ تو گزشتہ حکومت کا تھا ہی، یہی احتساب کرنا، اور کسی لوٹ مار کرنے والے کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو پھر اب اگر وہ یہ ساری اپنے اس بیانیے کے اوپر کھڑے ہیں تو پھر وہ کیسے ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں جن کے بارے میں وہ کہتے نہیں ہیں کہ یہ انہوں نے کرپشن کیا ہے؟ بیانیے یہی ہے، ان کی سیاسی حکمت عملی ہی یہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کیا جو یہ پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی رہنما ہیں، کیا انہوں نے کرپشن نہیں کی؟ اگر انہوں نے کرپشن نہیں کی تو پھر انہوں نے نیب ترامیم کیوں کی؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ سب یہ سمجھتے تھے کہ آپ کے خلاف یہ سارے کرپشن کے جو مقدمات ہیں یہ جھوٹے ہیں، جعلی ہیں، تو پھر آپ مقابلہ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب یہ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم والا کیس چل رہا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں ان نیب ترامیم سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، میرے خلاف نیب میں تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن میں ان نیب ترامیم سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، سپریم کورٹ ان ترامیم کو کالعدم قرار دے۔ یہ اپنا جو آخری تحریری جواب عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں جمع کروایا تھا، اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا تھا، میرے خیال میں یہ 28 اگست کو انہوں نے یہ جواب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروایا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ اپنے اسی موقف پر قائم ہیں۔ دوسری جانب بلاول صاحب کا یا پی ڈی ایم کا یہ اپنا ایک ان کا ایک طریقہ تھا یا ان کی یہ رائے تھی کہ عمران خان صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور بالکل واضح سی بات تھی کہ اگر عمران خان صاحب ایک بار ان کے ساتھ کرسی پر بیٹھ جاتے، ایک میز پر بیٹھ جاتے، تو عمران خان صاحب کا پورا بیانیہ تباہ ہو جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست میں ایک بالکل الگ مقام رکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کرپشن کے حوالے سے ایک بڑا سخت اور واضح موقف ہے، اور وہ اگر اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹ جاتے تو آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ جو مقدمات ہیں، یہ خاص طور پر جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے، تو اس وقت عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے بیٹھنے سے ویسے انکار نہیں کیا، لیکن وہ کہتے تھے کہ میرا صرف ایک پوائنٹ کا ایجنڈا ہوگا، ایک نکاتی ایجنڈا ہوگا، اور وہ ہے الیکشن۔ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، الیکشن کی بات کریں، کب الیکشن کروانے ہیں تو اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جب سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے یہ جو ہو رہے تھے مذاکرات کروائے تھے مئی کے مہینے میں، اور اس میں 3 دور ہوئے تھے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ مذاکرات کامیاب اگر ہو جاتے، اگر مزید ٹائم مل جاتا مئی میں الیکشن سے پہلے جو ہوئے جی، لیکن پھر وہ بہرحال 3 اس کے ادوار ہوئے اور ان میں کوئی حتمی اس میں تاریخ طے نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے وہ مذاکرات ختم کر دیے گئے۔ تو بلاول صاحب اگر یہ کہیں کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھے نہیں ہیں یا ان کے ساتھ جو ہے وہ مفاہمت کی سیاست نہیں کی، اگر یہ مفاہمت کی سیاست کو یہ سمجھتے ہیں کہ لوٹ مار کو معاف کر جاؤ، پاکستان کی عوام کا پیسہ لوٹو اور اس کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہ ہو، مقدمات بنانے والا نہ ہو، احتساب کرنے والا کوئی نہ ہو، تو پھر اس طرح تو میرے خیال میں کسی بھی ملک میں اس طرح لا قانونیت نہیں ہو سکتی، چھوٹ نہیں دی جا سکتی۔ کہ عمران خان جو ہے ابھی ذاتی دشمنی
ان کی سیاست اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے, جیل میں بیٹھ کے ابھی بھی یہی پلان کر رہے ہیں. سر گزشتہ 18 مہینے میں سر 18 جی. دوسری جانب نواز شریف صاحب جب اپنی پارلیمانی پارٹی سے جو انہوں نے خطابات کا شوق پورا کرنے کے لیے شروع کیا ہوا ہے کام, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا ذاتی انتقام لینے ہی نہیں آیا. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ذاتی انتقام نہیں ہے تو کیا ہے؟ سر ان کی بیٹی بول بول کے کہتی ہے کہ جب تک 200 پیشیاں نہیں ہوں گی تب تک ترازو کے پلڑے برابر نہیں ہوں گے. ہم نے اتنے سال جیل کاٹی, یہ جیل کاٹیں, تو کیا ہو رہا ہے؟ بالکل یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. پی ڈی ایم کے آپ 16 مہینے جو حکومت رہی ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں, جس طرح کی فسطائیت پی ٹی آئی کے خلاف پی ڈی ایم حکومت نے استعمال کی ہے, کیا پاکستان تحریک انصاف نے اس طرح کا قانون استعمال کیا پی ڈی ایم کے خلاف؟ دشمنی پر کون سے کیس بنائے؟ کوئی بھی کیس نہیں بنایا. دیکھیں رانا ثناء اللہ کے خلاف جو کیس بنا وہ اے این ایف نے بنایا. انہوں نے کہا اپنے وزیر کو کہ ہمارے پاس رانا ثناء اللہ کی منشیات سمگلنگ کرنے کی ویڈیو موجود ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وہاں سے منشیات ریکور کرنے کی ویڈیو موجود ہے, ہم وہ ویڈیو آپ کو دکھا سکتے ہیں. تو وزیر کے سامنے جب ایک 2 اسٹار جنرل بیٹھا ہو جو اے این ایف کا سربراہ ہے اور وہ کہے کہ سر یہ دیکھیں یہ شواہد موجود ہیں اور ہم نے یہ چیز خود ریکور کی ہے, تو پھر بتائیں وہاں پہ وزیر بیچارہ کیا کرے گا؟ تو یہ اگر کسی قسم کی کوئی گمراہ کیا بھی تھا شہریار افریدی کو تو اس کا مطلب ہے اے این ایف کی جانب سے کیا گیا تھا. اور اگر رانا ثناء اللہ صاحب کو کوئی گلہ شکوہ تھا تو پھر وہ وہاں پہ کرتے. اگر اس طرح کے کوئی شواہد نہیں تھے تو پھر وہ چیزیں اس پر رانا ثناء اللہ صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ عدالت میں اپنا حتیٰ کہ عزت کا کوئی دعویٰ کرتے اور پوچھتے کہ بھائی میرے خلاف یہ دیکھیں نا, ہمارے ہاں تو یہ کنسیپٹ نہیں ہے نا. رانا ثناء اللہ خود عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے پاس آڈیو ویڈیو پیغامات ثبوت ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے پیچھے عمران ہے, آج تک پیش آج تک نہیں ہوئے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی بات کا اعتبار کون کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا. اور دیکھیں کہ ایک انہوں نے فسطائیت بدلے سارے انہوں نے عمران خان سے لیے. آپ دیکھیں کہ جو کچھ نون لیگ کے ساتھ ہوا وہ جس نے کیا وہ ان کو بھی پتہ ہے, لیکن جرت ان میں اتنی نہیں ہے کہ یہ اس شخص کا نام لے سکے جس نے ان کے ساتھ یہ سب کیا. لیا تھا نواز شریف نے, میں نے کل جنرل باجوہ کا نام لیا پھر واپس لے لیا. جی مجھے بتائیں, وہ کل ہمارے دوست ہیں حسن ایوب جو وہ بھی بڑے پہنچائے ہوئے ہمارے صحافی دوست ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا نواز شریف کے وہ بریت کے بعد. تو میں نے ان سے یہی سوال پوچھا تھا, میں نے کہا نواز شریف صاحب سے پوچھے نا, صرف ایک سوال پوچھ لیں کہ جب ان کے خلاف پاناما والا معاملہ چل رہا تھا تو وہ جو اقامہ والا معاملہ نکال کے لایا تھا وہ کون بندہ تھا جو اقامہ والا معاملہ نکال کے؟ پتہ اس کا نام نہیں لیتے, نام نہیں لے. میں یہی لکھا تھا, میں نے کہا نواز شریف صاحب سے کہیں نا, اتنی اگر اخلاقی جرت ان کے اندر ہے نا. اور وہ میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ بھی نام لیں. میں نہیں لے رہا, میں نے اس وقت بھی نہیں لیا, لیکن میں نے ان کو اشارہ دیا کہ آپ لیں نا. پھر اگر آپ اتنے ہی بہادر بنتے ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ نے بدلہ کسی سے لینا تھا اور آپ جو دل کی بڑاس ہے وہ کسی کمزور سے آپ پوری کر رہے ہیں اور اس سے نکلوا رہے ہیں, اس کی آپ نے پارٹی توڑی. میں آپ کو بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ کمزور نہ کریں. نہیں کمزور اس سینس میں نہیں کہ وہ اللہ معافی دے کہ کوئی اور اس کو آپ غلط مطلب بھی بندہ ڈٹ کے کھڑا ہے, بالکل یار میں پارٹی اب دیکھیں انٹیکٹ ہے. بالکل میں اسی بات پہ ہوں. میرا وہ مطلب کمزور کا نہیں تھا. کمزور کا مطلب یہ برا مانتے ہیں. نہیں میں اسی کے اوپر میں بتاتا ہوں. دیکھیں عمران خان صاحب کمزور, میں نے اس سینس میں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر ہاتھ ڈالنا شاید ان کے لیے بہت آسان تھا. تو اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا, اس کی اہلیہ کو زد و کوب کرنے کی کوشش کی گئی, فیملی پر الزامات لگائے. یار آپ نے میاں بیوی کے اوپر جو ہے نا وہ زنا کا الزام لگا دیا. یار اس سے بڑا بھونڈا گھٹیا بے شرم کل میں نے ایک کلپ دیکھ رہا تھا, پہلی دفعہ مجھے شامی صاحب کی وہ بات اچھی لگی. اس نے کہا یہ دنیا کا واحد ملک ہے کہ ایک بندے نے طلاق دی ہوئی ہے ایک خاتون کو, اور اس کو طلاق کے بعد وہ زندگی کیسے گزاری ہے اس کی فکر پڑی. مطلب وہ انور مقصود صاحب تھے یا یوسفی صاحب تھے, انہوں نے لکھا تھا کہ ہمیں جو ہے نا وہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں کون بھوکا سو رہا ہے, لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ہماری پڑوسی کی بیوی یا اس کی بچی یا اس کی گھر کی عورتیں کب آتی ہیں, کب جاتی ہیں, کہاں آتی ہیں, کیسے جاتی ہیں, کیسا لباس پہنتی ہے. تو یہ ہمارے سوسائٹی کا, ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں خبر جن کی رکھنی چاہیے کہ کیا ہمارے پڑوسی کے گھر میں کھانا ہے نہیں ہے, کیا اس کے پاس کوئی خوشی غمی کا خیال ہم رکھیں, تو وہ ہم نہیں کرتے. باقی آنا جانا جو چال ڈال وہ ہم ساری, ہاں وہ باقی سی آئی ڈی ہماری ساری پوری ہوتی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بریکنگ نیوز چلی کہ فچ ریٹنگز نے اپنی رپورٹ پاکستان میں جاری کی ہے. CCC ریٹنگ ہماری برقرار ہے. ویسے معاشی طور پہ ہم وہیں کھڑے ہیں. اس نے ساتھ جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس جاری کی ہے نا وہ بڑی عجیب و غریب سی ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ امکان ہے کہ مخلوط حکومت بنے گی اور طرز وہی ہوگی جو شہباز شریف حکومت کی ہے.
عمران خان کی مقبولیت بھی برقرار ہے اور الیکشن کوئی اور جیتے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یار میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بڑی پتے کی بات ہے. ہوا کچھ یوں کہ جب جی بی الیکشن ہوئے تھے نا تو ایک رپورٹ تیار ہوئی. ٹھیک ہے، اب آپ سمجھ جائیے گا کہ رپورٹ کیا تھی. ٹھیک ہے، رپورٹ تیار ہوئی. اس رپورٹ میں جو گراؤنڈ جو ریالٹیز تھیں یا زمینی حقائق تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو نتائج بتائے گئے تھے نا کہ سر یہ نتائج جی بی الیکشن کے ہوں گے، ایگزیکٹ وہی نتائج ہوئے. ٹھیک ہے، پھر یوں ہوا کہ جب گزشتہ سال پنجاب میں 20 ضمنی انتخابات ہوئے تو جس بندے نے وہ رپورٹ بنائی تھی نا اس بندے نے یہاں پر بھی رپورٹ بنائی. اچھا. اور اس بندے نے یہ رپورٹ بنائی کہ پنجاب کے 20 ضمنی انتخابات میں سے مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ کم از کم 15 یا 16 سیٹیں نکال جائے گی. 15 پی ٹی آئی جیت گئی. ہاں 15 سیٹیں نون لیگ نکال جائے گی اور 2 سے 3 سیٹیں پی ٹی آئی لے گی اور 1-2 سیٹیں جو ہیں وہ آزاد لے جائیں گے اور اس طرح یہ 20 سیٹیں پوری ہو جائیں گی. اب اسی رپورٹ کے اوپر پی ڈی ایم کی حکومت تھی، وہ رپورٹ آئی اور اسی رپورٹ کے اوپر پورا بیانیہ کھڑا کیا نون لیگ نے. بلاول نے آج تانا بھی دیا ہے صحیح، جو کہتے تھے مینج کر لیں گے ہم ضمنی الیکشن پنجاب والے، ان سے وہ نہیں ہوئے، یہ مینج کیسے کریں گے؟ جی میں آپ کو ایگزیکٹ وہی بتاؤں. کریں گے اس کے تو اس بندے کے نہیں جو وہ رپورٹ بنائی نا اس کے اوپر نون لیگ نے، ان کے حواریوں نے، میڈیا ہاؤس نے، سب نے مل کے وہ بیانیہ کھڑا کیا کہ 15 سیٹیں تو پکی ہیں نا نون لیگ کی، 16 نہ ہوئی تو 15 تو پکی ہے. 15 سے نیچے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لوگوں نے شرط لگا لی کہ اگر پی ٹی آئی سیٹیں جیت گئی، اکثریت لے گئی تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے. سلیم صافی نے کہا میں صحافت چھوڑ دوں گا اور بڑے بڑے دعوے ہوئے. وہ تو بار بار کہتے ہیں. ہاں وہ بڑے دعوے ہوئے بہرحال. اور دیکھیں کہ جب رزلٹ آیا تو پی ٹی آئی 15 سیٹیں لے گئی، نون لیگ کو 3 ملی کہ 4. ان کی تھی ہر جگہ، انہوں نے پوری کوشش دھاندلی کی. الیکشن کمیشن ان کے ساتھ تھا، سب کچھ کر لیا لیکن ہار گئے. جہانگیر ترین کو ملایا، اب مزے کی کو ملایا، پھر پی ٹی آئی کے جو غدار تھے ان کو ملایا، پھر بھی نہیں جیتے. جی اب مزے کی بات یہ تھی کہ جس بندے نے وہ رپورٹ بنائی تھی نا اس بندے کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اچھا، ہونی بھی کیوں تھی؟ سمجھ آئیے. اور اب جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نون لیگ اور یہ مخلوط حکومت بنے گی، جو فچ نے بھی رپورٹ دیا ہے، فچ بھی تو یہ ہماری انہی چیزوں کو ہی اینالائز کر رہا ہے نا کہ اس وقت ملک کے اندر کون سی ہوا چھوڑی جا رہی ہے کہ پی ڈی ایم جیتے گی یا نون لیگ جیتے گی یا اس طرح کی جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں اور پھر انہی چیزوں کو تجزیہ کر کے اس کے اوپر وہ رپورٹ بنا رہے ہیں کہ مخلوط حکومت بنے گی. میں جو ہے نا وہ ایک بار پھر اس کے اوپر وہ کہنا چاہتا ہوں کہ مخلوط حکومت نہیں بنے گی. پاکستان تحریک انصاف 80% سے زائد نشستیں آئندہ عام انتخابات میں جیتے گی. بالکل ون سائیڈڈ قسم کی یہ حکومت ہوگی اور جو لوگ پھر اس طرح کی رپورٹس کی بنیاد پر یہ بیانیہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا پنجاب میں کیا گیا تھا، میں بار بار ان کو وارننگ بھی دیتا رہا ہوں کہ وہ اس طرح کی رپورٹس کے اوپر کان نہ دھریں. پنجاب کے ضمنی انتخابات کے موقع پر ان کو اسی طرح کی رپورٹس کا نقصان ہو چکا ہے. اور گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں، گراؤنڈ عوام جو ہے نا وہ آپ کسی بھی شہر میں کسی بھی قصبے میں آپ نکل جائیں. جاوید ہاشمی صاحب نے کہا نا کل کہ 55 لوگوں سے میں نے بات کی، 53 نے کہا کہ ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے. ایک نے کہا کہ اس کا ابا ساتھ کھڑا تھا تو اس نے باپ کی وجہ سے کہا کہ میں نواز شریف کو ووٹ دوں گا. لیکن جب اس کے ابے نے کہا کہ نہیں میں تو عمران خان کو دوں گا تو اس نے بھی کہا کہ میں بھی عمران خان کو پھر دوں گا، میں نواز شریف کو کیوں دوں. تو 55 کے 55 جو ہیں وہ عمران خان کا ووٹ نکلا. اور وہ امتیاز عالم صاحب کا جو ڈھابے کے اوپر بیٹھے تھے وہ 35-40 لوگ انہوں نے کیا، انہوں نے بھی سارے انہیں یہی کہا. تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. تو یہی ہے عوام کی کہ ووٹ جو ہے نا عمران خان کا ہے. بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.